الحمد للہ الحمد للہ الذی لم يتخذ ولدا ولم يكن له شریک فی الملک ولم يكن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا وصلی اللہ تعالی علی سیدنا محمد الذی ارسل الی کافۃ للناس ارسل الی کافۃ للناس بشیرا ونذیرا وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم کثیرا کثیرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکۃ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ نُزُلًا مِّنْ غَفُورٍ رَّحِيمٍ صدق اللہ خالقنا العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ پاک کے خاص فضل کرم اور احسان سے ایک بار پھر ماہ رمضان ہماری زندگیوں میں آیا۔ رب العالمین اس ماہ مبارک کی تمام تر برکات، انوارات اور رحمتیں ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اس ماہ مقدس کی عبادات میں سے اہم ترین عبادت روزہ رکھنا ہے۔ اللہ پاک نے روزے کی فرضیت
بیان فرمانے کے لیے انتہائی خوبصورت الفاظ استعمال فرمائے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو۔ رب تعالی نے ان جملوں کے ساتھ، ان کلمات کے ساتھ پورے قرآن کریم میں تقریباً 90 بار بندوں کو خطاب کیا ہے۔ کوئی انتہائی اہم حکم دینے کے لیے یہ الفاظ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، یہ رب تعالی کی طرف سے بندوں کے لیے انتہائی محبت بھرے کلمات ہیں۔ یہ الفاظ ایمان والوں کے واسطے سب سے قیمتی اور انمول خزانہ ہے۔ یا ایھا الذین آمنو کتب علیکم الصیام، تم پہ روزے فرض کر دیے گئے ہیں۔ انسانوں کی عادت اور مزاج یہ ہے کہ وہ کسی شے کو جب یہ دیکھیں یا محسوس کریں کہ یہ حکم صرف مجھ پر لاگو ہو رہا ہے تو اسے وہ گراں گزرتا ہے، اسے بھاری لگتا ہے۔ اور جب انسان کو یہ پتا چل جائے کہ اس حکم میں اکیلا نہیں، اور بھی بہت سارے لوگ شامل ہیں، تو اب وہ اس حکم سے مانوس ہو جاتا ہے۔ پورے محلے میں ایک بندے کا گیس بل زیادہ آئے، باقیوں کے تھوڑے آئیں، تو وہ ایک بندہ یہ بل بھرنے کے لیے پورے محلے میں چلائے گا، میرے ساتھ زیادتی ہو گئی۔ اور اگر اسے یہ کہا جائے کہ اس بل کے معاملہ میں تو تنہا نہیں، سارے ہیں، تو اب اسے کچھ حوصلہ ہو جاتا ہے۔ روزہ رکھنے کا عمل بظاہر آزاد منش طبیعتوں کے لیے مشکل عمل ہے، آزاد مزاج لوگوں کے لیے مشکل عمل ہے کہ صبح مخصوص وقت سے لے کے غروب آفتاب تک چند اعمال سے رک جانا۔ اللہ پاک نے انتہائی شفقت کا معاملہ فرماتے ہوئے، کمال کرم فرماتے ہوئے جب اپنا آرڈر سنایا کتب علیکم الصیام، کہ روزہ تم پہ فرض کر دیا گیا ہے، تو ساتھ ہی اگلا جملہ دیا کما کتب علی الذین من قبلکم، جس طرح تم سے پہلے لوگوں پہ فرض تھا۔ حوصلہ ہو گیا، تسلی ہو گئی کہ یہ جو روزے کا حکم آیا ہے ایسا نہیں جو صرف ہم پہ مسلط کیا گیا ہو، یہ جو حکم آیا ہے ایسا نہیں جو قابل عمل نہ ہو، بلکہ یہ حکم تو پہلی امتوں پہ بھی آ چکا ہے، اور پہلی امتیں روزہ رکھ بھی چکی ہیں، اس فرض کو ادا کر بھی چکی ہیں، لہذا ہمت اب روزہ رکھنے کے لیے تیار ہو رہی ہیں۔ پھر اللہ پاک نے
اس سے بھی کمال کا جملہ اگلا دیا، ایام معدودات۔ یہ نہیں فرمایا کہ مہینے بھر کے روزے، کیونکہ مہینے کا لفظ بھاری لفظ ہے۔ مہینہ ایک مخصوص مدت کو کہتے ہیں۔ اللہ پاک نے مہینے کا لفظ نہیں دیا، بلکہ فرمایا ایام معدودات، یہ گنتی کے چند دن ہیں، گنتی کے چند روز ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ سال بھر کے انگریزی مہینے ہوں تب یا اسلامی مہینے ہوں تب بندے کو تاریخیں یاد نہیں رہتی، وہ تاریخیں ایک دوسرے سے پوچھتا ہے آج تاریخ کیا ہو گئی۔ لیکن رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس کا ایک ایک دن گنا گیا ہے، گنا چنا دن ہے۔ آج کتنا روزہ ہے جی؟ سب کو پتہ ہے، چوتھا۔ تو ہر روز آج 10واں ہو گیا، آج 15واں ہو گیا، آج 20واں ہو گیا، دن گنتے 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 گزر جاتے ہیں۔ تو احباب کرام، جو میں بات اس پہلے رمضان کے پہلے جمعے میں کہنا چاہ رہا ہوں، اللہ نے روزوں کا حکم دینے کے لیے جو عنوان اختیار فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو ہمیں اپنے ایمان کے اوپر ہر وقت، ہر لمحہ، ہر گھڑی فخر محسوس کرنا ہے اور خوشی محسوس کرنی ہے کہ ہم ایمان والے ہیں۔ اللہ کی قسم، ایمان سے بڑھ کے اس کائنات کی کوئی سعادت نہیں ہے، اس کائنات میں کوئی نصیبہ نہیں ہے، اس کائنات کی کوئی نیک بختی نہیں ہے، کوئی خوش بختی نہیں ہے۔ ایمان سب سے بڑی دولت ہے۔ اگر کوئی شخص ایمان کا نور اپنے سینے میں لے کے، ایمان کی دولت اپنے سینے میں لے کے قبر کی گہرائی میں اتر گیا، اوپر مٹی ڈال دی، تو ایمان اس کے پاس ہے، تو یہ قبر بھی اس کے لیے باغ و بہار ہے، اور پھر قبر کے بعد کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی اس کی کامیاب و کامران ہے۔ اور اگر خدا نخواستہ کوئی شخص ایمان کی روشنی کے بغیر، ایمان کے نور کے بغیر، ایمان کی حقیقت کو دل میں بسائے بغیر قبر کی گہرائی میں اتر گیا، اس کے چاہنے والوں نے، اس کی اولادوں نے قبر کو سونے کی اینٹوں سے بنا دیا، تو یہ سونے کی اینٹوں سے بنی ہوئی قبر اس کے لیے قطعاً مفید نہیں ہوگی۔ یہ تو ایک سونے کی اینٹوں کی بنی ہوئی قبر ہے۔ قرآن کریم تو یوں بیان فرماتا ہے، ان الذین کفروا، جو لوگ حالت کفر میں دنیا سے چلے گئے، ماتوا وہم کفار، کفر کی حالت میں دنیا سے گئے، اب فلن یقبل من احدہم ملء الارض ذہبا، پوری کی پوری زمین سونے سے بھر کے انہیں دے دی جائے، اور سونے سے بھری ہوئی زمین ان کی ملکیت میں ہو، اور وہ ایمان کے بغیر دنیا سے چلے گئے، اللہ کی بارگاہ میں وہ فدیہ دینے کی بات کریں، یوں کہیں مولا کریم دنیا سے ہم ایمان لے کے نہیں آ سکے، ہاں البتہ ایمان کا فدیہ دے دیتے ہیں، فدیہ کے طور پہ ہم یہ پوری کی پوری زمین سونے سے بھری ہوئی آپ کی بارگاہ میں پیش کرتے ہیں، یہ فدیہ میں قبول کر لیجئے۔
तो कुरान करीम फरमाता है फलन युकबल, हरगिज हरगिज उनसे ये कबूल नहीं होगा। अल्लाह फिदिया जरूर कबूल करते हैं लेकिन ईमान का नहीं, ईमान का नहीं। अहले ईमान से होने वाली कोताहियों का फिदिया अल्लाह पाक कबूल कर लेते हैं। ये बाबा जी रोजा नहीं रख सकते, इनका फिदिया अल्लाह पाक कबूल फरमा लेते हैं। ये फुला नमाज नहीं पढ़ सका, फिदिया दे दे, अल्लाह से हमें कभी उम्मीद है अल्लाह पाक फिदिया कबूल कर लेंगे। नमाजों का फिदिया कबूल हो सकता है, रोजों का फिदिया कबूल हो सकता है, हज बैतुल्लाह के सफर पे होने वाली बाज कोताहियां उनका फिदिया अल्लाह पाक कबूल फरमा लेंगे। सिरे से बैतुल्लाह का हज ही रह गया, उसका फिदिया कबूल फरमा लेंगे। माहिजुल हज की कुर्बानी रह गई, उसका फिदिया अल्लाह कबूल फरमा लेंगे। बंदों से उनकी नालायकियों के फिदिये कबूल हो जाएंगे। लेकिन अगर कोई ईमान की गाड़ी से रह गया, अगर कोई ईमान की पटरी से स्लिप हो गया और ईमान का अचानक उसने जाया कर दिया, मौका गंवा दिया और फिर कहे कि मैं इसका फिदिया दे दूं, मैं बड़ा मालदार हूं, मेरे बाद वाले ईमान ले आएंगे, जब वो ईमान वाले हैं वो मेरा फिदिया दे देंगे, अल्लाह की कसम ये सारी दुनिया भी लौटा दें, ईमान का फिदिया नहीं हो सकता। इस जहां में रहते हुए हम मुख्तलिफ मनाजिर देखते हैं, हमें ऐसे मंजर भी नजर आते हैं, बाप को ईमान नसीब नहीं हुआ और बाप हालत कुफर में दुनिया से चला गया, औलादों को ईमान नसीब हो गया, औलादें मुसलमान हो गई, औलादों को रब ताला ने मालो दौलत से बड़ी फरावानी अता की, बड़ी खुशहाल है। अब औलादों के जी में बात आती है, हमारा अब्बा हमारे लिए कोठियां छोड़ गया, बंगले छोड़ गया, जायदादें छोड़ गया, जागीरें छोड़ गया, हमारे लिए बैंक बैलेंस छोड़ गया, बड़ी दौलतें छोड़ गया, ईमान नहीं था उसके पास। हम अपने अब्बा के ईमान का फिदिया ना दे दें, एक पूरी मस्जिद बनवा दें अब्बा जी के ईमान के फिदिया के तौर पे, हम अब्बा जी के लिए कुरान हाल ना बनवा दें कि जहां बच्चे कुरान करीम की तालीम पाएं और अब्बा जी के ईमान का फिदिया हो जाए। हम क्यों ना कोई सराय तामीर करवा दें जहां मुसाफिर गुजरते हुए चंद लम्हे ठहरें, उन्हें खाना मुयस्सर हो, उन्हें आराम के लिए बिस्तर मुयस्सर हो, ताकि अब्बा जी के ईमान का फिदिया हो सके। दोस्तों, आप उलमाए उम्मत में से जिस पर भी एतमाद हो उनके पास चले जाइए और जाके कहिए क्या ये सारी काविशें ईमान के फिदिया के तौर पे कबूल हो सकती है कि नहीं। सबकी तरफ से जवाब मिलेगा। अगर अब्बा से कोई और कोताहियां हुई होती तो ये सारे आमाल फिदिया में कबूल हो सकते थे, सिरे से ईमान ही नहीं है तो ईमान के बगैर ये कोई काबिल कबूल नहीं है। तो इसलिए मैंने और आपने इस माह सयाम की इन पाकीज़ा घड़ियों में, पाकीज़ा साआत, पाकीज़ा लम्हात में इस खताब को नहीं भूलना, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। मुझे अल्लाह कह रहा है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए ईमान वालो। मैंने अर्ज किया कि अल्लाह ने तकरीबन 90 मकामात पे इन अल्फाज के साथ बंदों को खताब किया है। किसी मकाम पे या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़ूलू राइना,
किसी मकाम पे या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम, किसी मकाम पे या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तअकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, किसी मकाम पे या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला यस्खर कौमुम मिन कौमिन आसा, किसी मकाम पे या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैन यदैल्लाहि व रसूलिही, किसी मकाम पे या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तरफ़ऊ अस्वातकुम फ़ौक़ सौतिन नबी। रब तआला ने इंतहाई अहम नौइयत के, जहां पे बंदे और अल्लाह का ताल्लुक जाहिर हो, जहां बंदों का बंदों से ताल्लुक जाहिर हो, उसको जाहिर करने के लिए हमें जो खिताब किया है अल्फाज या अय्युहल्लज़ीना आमनू। ईमान से बढ़ के कोई दौलत नहीं है। कोई बंदा दुनिया में गुर्बत की जिंदगी गुजार गया, भूख अफलास की जिंदगी गुजार गया, कोई शख्स झोंपड़े में रह के रात गुजार गया, एक वक्त का खाना मिला दूसरे वक्त का नहीं मिला गुजार गया, लेकिन अपने ईमान के ऊपर सौदा नहीं किया। कुरान करीम फरमाता है इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू, जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, अल्लाह पे ईमान ले आए, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पे डट गए। दुनिया एक तिजारत गाह है, यहां तिजारत होती है, बहुत सारी चीजों की तिजारत होती है। यहां पे जानों की तिजारत, मालों की तिजारत, मकानों की तिजारत, जमीनों की तिजारत, यहां पे तिजारत बहुत होती है। सब शय की तिजारत कीजिए, लेकिन एक शय की तिजारत कभी भी ना कीजिए। ईमान के ऊपर कभी तिजारत ना कीजिए। कुरान पाक ने यहूद का तज़किरा करते हुए फरमाया बिस्समश्तरौ बिही अनफुसहुम, बहुत बुरी तिजारत की है इन यहूद ने, बहुत बुरी तिजारत। ईमान दे के दुनिया खरीद ली। दुनिया में हर बंदे की ख्वाहिश होती है मैं तिजारत करूं, थोड़ा दे के ज्यादा लूं, अदना दे के आला लूं, घटिया दे के उम्दा ले लूं। हर बंदे की ख्वाहिश मुझे मेरी तिजारत नफा दे, मुझे मेरी तिजारत से फायदा हो, लिहाजा वो तिजारत में अमवाल का तबादला करता है। लेकिन सबसे बदतरीन तिजारत घाटे की तिजारत, फमा रबिहत तिजारतुहुम, फमा रबिहत तिजारतुहुम। ये तिजारतें जो ईमान के ऊपर होंगी, ये तिजारतें कभी भी नफा बख्श नहीं है, ना इन्होंने नफा दिया है ना कभी देंगी। आप सोचेंगे मौलाना ईमान भी कोई चीज है जिस पर तिजारत हो। हां मेरे दोस्तों, आज नफ्सा नफ्सी के आलम में, आज दौलत के मैदान में रेस लगी हुई है, किसका घोड़ा कितना आगे जाता है। अपने घोड़े को एड़ लगा के दौलतमंदों की दौड़ में आगे निकलने के लिए हमने ईमान पर भी तिजारत शुरू कर दी, ईमान पर भी सौदे होने लग गए। आज बंदा इतनी सी बात पे कि मुझे फलां मुल्क का वीजा मिल रहा है, सिर्फ पेपर पुर करना है, इस बात का कि मेरा मुसलमान से, इस्लाम से, ईमान से ताल्लुक नहीं, मैं तो माज़अल्लाह ताला कादियानी हूं, या माज़अल्लाह ताला मैं क्रिश्चियन हूं, मैं यहूदी हूं। वो फार्म पुर करना है और फार्म पुर करके अब वीजा मिल रहा है। ये सौदा और तिजारत नहीं तो क्या है? ये तिजारत है, ये तिजारत हो रही है। वो आपको वीजा दे रहे हैं, आप ईमान से मुस्ताफी हो रहे हैं,
آپ اپنے ایمان کو کل عدم قرار دے رہے ہیں، اور پھر کوئی شخص اپنے دل کو تسلی دے گا، حوصلہ دے گا، مولانا یہ تو سارا ظاہری ہے، یہ تو صرف پیپروں کی حد تک ہے، میرے رب نے قیامت کے دن اسی پیپر کو پیش کر دیا اور یوں کہا اقرا کتابک، اقرا کتابک، اپنے اس پیپر کو پڑھ، اپنی اس کتاب کو پڑھ، کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج ہم تیرا حساب نہیں لیتے، تیرا حساب لینے کے لیے یہ تیرا پیپر ہی کافی ہے۔ اقرا کتابک کفا بنفسک الیوم علیک حسیبا، آج تیرے نفس کے لیے یہ تیرا اعمال نامہ، یہ تیرے فنگر پرنٹس، یہ تیرے انگوٹھے، یہ تیرے دستخط جن کے اوپر تو نے لکھ کے دے دیا تھا میں مسلمان نہیں، میں تو فلاں مذہب سے ہوں، فلاں مذہب سے ہوں، ایمان سے دستبردار ہو گیا، پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت سے دستبرداری اختیار کی، آقا علیہ السلام کی غلامی کا گلے میں ڈالا ہوا پھندا وہ اتار دیا، وہ پھندا کیا وہ ہار ہے، اس ہار کو ہی اتار دیا، آج کس منہ سے کہہ رہا ہے کہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نصیب ہو۔ آج تجارت کی دنیا میں ایمان کے سودے ہو رہے ہیں، اور یہ ایمان کے سودے صرف آج کے دور میں نہیں، یہ بڑے پرانے ہیں، بڑے ہی پرانے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، یہ ان چند اصحاب میں شامل ہیں جو غزوہ تبوک میں شریک نہیں ہو سکے تھے۔ غزوہ تبوک میں اور بھی کئی لوگ شریک نہیں ہوئے، لیکن بطور خاص 3 صحابہ ایسے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے اظہار رنجش فرمایا، اظہار ناراضگی فرمایا۔ ان میں ایک کعب بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم ان کی طرف آمنے سامنے ہوتے دیکھتے بھی نہ، کلام بھی نہ فرماتے، اور یہاں تک فرما دیا باقی لوگ بھی ان سے بات نہ کریں۔ یہ اظہار ناراضگی میں کہا کرتا ہوں یہ بھی اس کے پیچھے بھی محبت تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جس بیٹے پہ باپ کو جتنا ناز ہو، اس بیٹے کی کوتاہی پہ اتنی ہی دل میں رنجش پیدا ہوتی ہے، دل میں اسی قدر ناراضگی کا اظہار ہوتا ہے۔ یہ ناراضگی حضرت کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بڑھتی رہی، بڑھتے بڑھتے 50 دن تک چلی گئی۔ ان 50 دنوں میں حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر پل ہر آن رویا کرتے اس بات پہ، مولا کریم زندگی کی سانسیں کتنی ہیں یہ آپ جانتے ہیں، لیکن التجا اور آرزو یہ ہے کہ جب تک اللہ کے نبی ناراض ہیں میری سانسیں پوری نہ ہو، میرا کچھ نہیں رہے گا۔ اگر اللہ کے نبی کی ناراضگی کے دورانیے میں میری روح قبض ہو گئی، اور پھر وہ دن بھی آئے، کعب کہتے ہیں میں مسجد میں آتا، لوگ رخ موڑ لیتے، میں اکیلا تنے تنہا نماز پڑھتا، پھر راستے سے گزرتا، لوگ رخ موڑ لیتے، میں سلام کرتا، جواب نہ ملتا، حتیٰ کہ ایک دن گھر پہنچا تو بیوی نے کہہ دیا کہ پیغام آیا ہے اللہ کے نبی کی طرف سے کہ ہم کعب سے ناراض ہیں، تم بھی علیحدہ ہو جاؤ۔ تو بیوی بھی الگ ہو گئی۔ کعب بن مالک کے وہ لمحات کیسے گزر رہے ہوں گے؟ ان دنوں کے اندر کعب کہتے ہیں کہ میں بازار سے مسجد کی طرف جا رہا ہوں، اچانک راستے میں مجھے ایک اجنبی شخص ملا، اس اجنبی شخص نے مجھے روکا، روک کے کہا آپ سے کوئی بات کرنی ہے۔ میں حیران ہوا کہ سب لوگ تو مجھ سے ناراض ہیں،
یہ کیوں آج مجھے مل رہا ہے؟ اس ملنے والے نے ایک چٹھی نکالی اور یہ کہا یہ چٹھی آئی ہے۔ وہ چٹھی کیا تھی؟ عیسائی حکمرانوں کی طرف سے خفیہ پیغام کہ ہمیں پتا چلا ہے کعب کہ تمہیں تمہارے نبی نے، تمہیں تمہارے رسول نے الگ کر دیا ہے، بائیکاٹ کر دیا ہے، تم تو بڑے قدر والے بندے ہو، تمہاری تو قدر ہونی چاہیے، انہوں نے تمہاری قدر نہیں کی، ہمارے پاس چلے آؤ، ہم تمہیں سونے میں تول دیں گے، ہمارے پاس چلے آؤ، عزت افزائی ہوگی، ہمارے پاس چلے آؤ، قدر افزائی ہوگی، ہمارے پاس چلے آؤ، پھر دیکھنا ہم تمہیں مقام کیا دیتے ہیں، مرتبے کیا دیتے ہیں، تم جس نبی کے پاس ٹھہرے ہوئے ہو انہیں تمہارا مقام، مرتبہ اور قدر معلوم نہیں ہوئی۔ یہ سودا تھا ایمان کے اوپر، یہ ایمان کی تجارت ہونے لگی تھی۔ حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت یہ پڑھا تو چیخ مار کے رونے لگ گئے اور اس بات پہ آنسو بہا رہے ہیں، مولا کیا میری وفائیں اتنی کمزور ہو گئی ہیں کہ آج دنیا کفر میرے ایمان کے اوپر سودے کرنے کے لیے تل گئی ہے؟ وہ سمجھنے لگ گئے ہیں کہ میں بک جاؤں گا، وہ سمجھنے لگ گئے ہیں میں ایمان پہ سودا کر لوں گا۔ کس کرب کے ساتھ، کس درد کے ساتھ، کس تڑپ کے ساتھ آواز نکلی تھی کہ ادھر رب العالمین کی طرف سے امام الانبیاء حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ وہی نازل ہو گئی، اے محبوب ہم ان سے راضی ہیں، آپ بھی راضی ہو جائیے۔ تو ایمان کے اوپر سودا انہوں نے نہیں کیا، جو ایمان کی قدر جانتے تھے، جو ایمان کی قیمت جانتے تھے۔ ایمان جہان سے گزر گئے، ایمان سے نہیں گزرے، جہان سے گزر گئے۔ یہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ جہان سے گزر گئی، ایمان سے نہیں گزری، ایمان پہ حرف نہیں آنے دیا۔ یہ حضرت خباب جہان سے گزر گئے، ایمان سے نہیں، ایمان پہ حرف نہیں آنے دیا۔ مکہ مکرمہ میں اعلان ہو گیا، شہر مکہ میں اعلان ہو گیا کہ ہمارے پاس ایک قیدی ہے، ہمارے پاس ایک قیدی ہے، ہم اس قیدی کو، اور یہ قیدی مسلمان ہے، اور یہ قیدی فلاں فلاں موقع پہ ہم نے پکڑا ہے، بدر کے اندر جو ہمارے سردار مارے گئے تھے ان سرداروں کا بدلہ لینے کے لیے اس قیدی کو فلاں فلاں چوک میں سولی پہ لٹکایا جائے گا۔ مکے والوں اپنے بدر کے قیدیوں کو، اپنے بدر کے مرنے والوں کا اگر بدلہ دیکھنا چاہتے ہو تو آ جاؤ، فلاں دن فلاں تاریخ فلاں مقام پہ ایک قیدی ہے، اس کا نام زید ہے، مدینہ منورہ سے گرفتار کیا گیا، دھوکے سے گرفتار کر کے لائے ہیں، اس قیدی کو سولی پہ لٹکانا ہے۔ لوگ کشاں کشاں چلے آ رہے ہیں بچے بھی، بوڑھے بھی، جوان بھی، کہ ایک پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وفادار کو، جانثار کو، آپ کے پہرے دار کو، آپ کے اوپر تن من دھن قربان کرنے والے کو آج مکہ مکرمہ کے فلاں مقام پہ سولی پہ لٹکایا جائے گا، اور یہ بدر کے ہمارے مرنے والے سرداروں کا بدلہ ہوگا۔ لوگوں کا رش جمع ہو گیا۔ جس وقت حضرت زید رضی اللہ تعالی عنہ کو پا بجونا کر کے، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑیاں پہنا کے سولی کے پاس لائے، نظر آ رہا ہے چند لمحوں کے بعد مجھے سولی پہ لٹکا دیا جائے گا، چند لمحوں کے بعد موت کا جام پینا ہوگا۔ بڑے بڑوں کے پتے پانی ہو جایا کرتے ہیں، بڑے بڑوں کے حوصلے مہان پست ہو جایا کرتے ہیں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، دل میں محبت رسول
शम्मा रोशन थी, ईमान की हरारत मौजूद थी, ईमान की चिंगारी मौजूद थी। जिस वक्त पा बजौला करके यानी हाथों में हथकड़ियां, पांव में बेड़ियां पहना के लाए, अब यहां सौदा शुरू हुआ, सौदाबाजी होने लगी, यहां पे तिजारत होने लगी। किस शय की तिजारत थी? इस ज़ैद के पास था ही क्या जो इन लोगों को दे देता? तन के ऊपर जो कपड़े हैं वो भी पुराने हो गए, फट गए हैं, उनके पास तो कोई दौलत भी नहीं है कि जो इस मौके पे दौलत दे। लेकिन मक्के के सरदार जनाब अबू सुफियान जो अभी तक साहिब ईमान न हुए थे, बाद में अल्लाह ने ईमान की दौलत से माला माल किया और सहाबी बने। इन्होंने ज़ैद से कहा, ज़ैद आज हमारे साथ एक सौदा कर लो, आज तिजारत करते हैं, कुछ दो कुछ लो। हजरत ज़ैद सोचते होंगे मेरे पास देने को है क्या, क्या तिजारत होगी? तो अबू सुफियान ने कहा कि अगर तुम हमें मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरफ्तारी करा दो, पैगंबर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी तरीके से गिरफ्तारी करा दो, हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हारी जान बख्शी हो जाएगी, वादा माफ गवाह हो, तुम्हारी हर तरह की बख्शी होगी, हम तुम्हें इज्जत भी देंगे, दौलत भी देंगे, माल भी देंगे, सिर्फ ये मुआमला कर लो। तिजारत करने लगे हैं। अब पैगंबर की गिरफ्तारी का मतलब क्या है? ईमान से दस्तबरदारी, पैगंबर से गद्दारी, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नबुव्वत और रिसालत को जो दिल में बैठाया हुआ है, उससे ऐलाने अलैदगी, ऐलाने बरात। तो हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने ये पेशकश सुन के अजब जवाब दिया, ऐसा जवाब चश्मे फलक ने कम ही देखा होगा, ऐसा जवाब इन फजाओं ने कम ही सुना होगा। हजरत ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, अबू सुफियान और मक्के के दीगर सरदारों, सुनो, तुम सौदे की बात करते हो कि मुझे बख्श दोगे, मेरी जान बख्श दोगे, इसके बदला में मेरे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरफ्तारी चाहते हो? अल्लाह की कसम, मुझे तो इतना भी पसंद नहीं, इतना भी पसंद नहीं कि तुम मुझे ये कहो कि हम तुम्हें छोड़ देंगे, तुम्हारी जगह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पांव में सिर्फ कांटा चबो दें, सिर्फ कांटा चबोने के बदले में कि पैगंबर तुम्हारे नबी के कदमों में सिर्फ हम कांटा चबोएंगे। उन्हें गिरफ्तार भी नहीं करते, उनकी जान भी नहीं लेते, उन्हें सूली पे भी नहीं लटकाते, सिर्फ उनके पांव में हम कांटा चबोएं, इसके बदले में तुम मेरी जान की बख्शी का ऐलान करो। अल्लाह की कसम, मुझे ये सौदा कबूल नहीं है। तो मेरे दोस्तों, मेरे और आपके पास है ही क्या इस जहां से लेके जाने के लिए? दौलतें वो हैं जो पीछे वालों के लिए, मकान वो हैं जिनके लिए औलादें झगड़ती हैं। अल्लाह की कसम, मिंबर पे बैठा हूं, दो भाई आके अपना अपना दुखड़ा सुनाते हैं। एक कहता है कि ये मकान मेरा था, अब्बा के साथ मैंने मिलके बनाया, दूसरा कब्जा कर गया। आके लोग अपने दुखड़े सुनाते हैं कि जी अब्बा वफात पा गया, चचाओं ने जमीन पे कब्जा कर लिया। खवातीन आके दुखड़े सुनाती हैं। जिस तरह हकीमों के पास लोग आके अपना मर्ज बताते हैं, डॉक्टरों के सामने अपना शिकम खोल देते हैं, इस मिंबरों में हरात पे बैठे हुओं को भी लोग एतमाद करके कि ये हमारा राज रखेंगे, आके बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बताते हैं। उन बातों को सुन के दिल भी दुखता है और साथ सबक भी मिलता है। ये वो दुनिया है जी, ये वो मकान है, ये वो जायदादें हैं, ये वो जागीरें हैं, ये वो जमीनें हैं, ये वो दौलतें हैं कि जिनको छोड़ कर जाने वाला छोड़ गया।
اور پیچھے ان کی اولادیں رو رہی ہیں، اس کی بیوہ ہونے والی بیوی وہ رو رہی ہے کہ مجھے میرے دیوروں نے دھکے دے کے گھر سے نکال دیا، اولادیں رو رہی ہیں کہ یتیمی کاٹ کے ہم جوان ہوئے تو ہمارے ابا کے مکان اور جائیداد پہ ہمارے چچاؤں نے قبضہ کر لیا ہوا تھا۔ یہ ہے دنیا کی حقیقت۔ تو ہے کیا جس کو لے کے قبر میں جانا ہے کیا جس دولت کو لے کے امام الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صف میں کھڑا ہونا ہے؟ آقا علیہ السلام کی صفوف ہوں گی۔ آج آپ مسجد میں آتے ہیں اور آ کے صف میں کھڑے ہوتے ہیں، جی میں مرکزی جامع مسجد کاموں کی میں جمعہ پڑھنے جا رہا ہوں، ذرا لباس صاف ہو، کیونکہ وہاں سب کے لباس صاف ہوں گے، میں صف میں کھڑنے کے قابل ہو جاؤں۔ ہم ان صفوں میں کھڑے ہونے کے قابل بننے کے لیے اپنے گھر میں کھڑے ہو کے سوچتے ہیں کہ میں لباس کون سا منتخب کروں، میں اپنے لباس کے لیے رنگت کون سی منتخب کروں، تو وہاں صف قائم ہوگی۔ امام الانبیاء حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ کی صفوں کے اندر امتی کھڑے ہوں گے۔ ہمارے پاس کیا ہے ان صفوں میں کھڑا ہونے کے لیے؟ صرف ایک ایمان ہی تو ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا کا خطاب ہی تو ہے۔ اس ایمان پہ بھی سودا کر کے چلے جائیں، اس ایمان پہ بھی تجارت کر کے چلے جائیں، اس ایمان کو بھی بیچ کے چلے جائیں، اس ایمان پہ بھی نیلامی لگا کے چلے جائیں، تو اس سے بڑا خسارے میں کوئی نہیں۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم فما ربحت تجارتہم۔ قرآن کریم صاف فرما رہا ہے یہ کوئی تجارت نہیں، یہ گھاٹے کا سودا ہے۔ تو آئیے آج ہم اپنے ایمان پہ فخر محسوس کریں، خوشی محسوس کریں۔ اس ایمان کی پہرے دار اللہ نے اعمال بنائے ہیں، اعمال ایمان کے پہرے دار ہیں۔ جتنے اعمال مضبوط ہوں گے ایمان مضبوط ہوگا، اعمال کمزور ہو گئے، پہرے دار کمزور ہو گیا تو ایمان بھی کمزور ہو جائے گا۔ چوروں کے لیے اس ایمان کو چرانا آسان ہو جائے گا۔ رمضان کی بابرکت گھڑیوں میں ایمان اور اعمال ساتھ لے کے چلنے کا عزم کریں۔ وما علینا